गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا
شاء الله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج تاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج تاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، لب چوم کر بولو مرحبا. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی. نامۂ اعمال سیاہ سے میرا بھرپور ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی. ہو گئی قسمت درشا عید میلاد النبی. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، لب چوم کر بولو مرحبا. غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ گئے، غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ گئے، کاش آقا بھی فرما دے ہمیں منظور ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا.
مرحبا جھوم کر بولو مرحبا یا مصطفیٰ یا مجتبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کا شرف حاصل ہو تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ سب کام جائز ہو جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 سن ہجری کے ربیع النور کی آج 9ویں شب ہے. چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. نہ فون کروں گا، نہ فون وصول کروں گا، نہ میسج کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. اور یہ بھی چیک نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے یا انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھتے رہنے، اس میں دوسرا ناخن گھماتے رہنے، انگلیاں دانتوں سے چبانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جنہوں نے نیت کی وہ 2 زانو ہو بھی جائیں. التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں وہ 2 زانو ہوتی ہے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے
اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول اور عاشقان میلاد، الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، اس میں مجلس حج و عمرہ اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی بھی شرکت ہے، اور اوبی وین کابینہ برکاتی عطاری ڈیرہ اللہ یار خان بلوچستان پہنچی ہوئی ہے۔ اور ماشاء اللہ وہاں دیکھو نظر آ رہے کہ دیوانے اتنی تعداد میں ماشاء اللہ کثیر تعداد میں جمع ہے، مگر اب یہ بلوچستان تھوڑا دور ہے نا اپنے سے، تو بیچاروں کے سر میں ٹوپی بھی نہیں ہے، امامہ تو بعد میں آتے آئے گا، ٹوپیاں بھی نہیں پہنی ہونا، اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ جیب سے نکالو یا ٹوپی تو نکالو، تو آپ کسی کو نہیں بولنا، میرے کو بولنے دے بس۔ کبھی بھی کوئی مقدس جگہ پر، درگاہ پر یا کسی بھی اس طرح کے اجتماع میں مجلس میں جائے نا تو یہ ننگا سر ہونا ذرا اچھا نہیں ہے، مسجد میں جائیں تو بھی ننگا سر اچھا نہیں، کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے تو ذرا سر پہ ٹوپی کم از کم ہونی چاہیے نا، اور امامہ شریف ہو تو مدینہ ہی مدینہ ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غالباً سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا، اور میں نے چاہے خلوت ہو یا جلوت، خلوت مانے اکیلا، جلوت مانے دوسروں کی موجودگی میں ہونا، تو خلوت ہو یا جلوت میں نے کبھی بھی ان کو ننگے سر نہیں دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو ہمیشہ سر ڈھکے رہتے تھے، اور اسی طرح میں نے کبھی ان کو پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، یہ امام اعظم کی شان تھی۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی اجتماع میں یہاں بھی ننگے سر بیٹھے ہوتے ہیں اکا دکا، لیکن یہ کہ میں اس لیے تاکید کی کہ آپ لوگ نہیں بولنا، ورنہ پھر یہ آئیں گے نہیں، ننگے سر والا پھر شرمائے گا، بیچارہ ٹوپی بھی نہیں ہوگی تو کرے گا کیا، پھر آپ بولو ٹوپی پہن تو وہ پھر وہاں لے کر آتا ہوں کر کے ہو سکتا ہے بیچارہ جھوٹ بولنا پڑے اس کو اور چلا جائے، اس لیے میں نے یہ اشارہ کر دیا، خود ہی اپنے طور پر اشارہ کیا، میں نے سمجھا دیا۔ اور اگر کوئی ننگا سر ہے تو گناہگار نہیں ہے، ننگے سر والے کو گناہ نہیں ملتا، بہتر ہے مطلب بادب با نصیب، یہاں ننگے سر والے کو بے نصیب بھی نہیں بولے گا، بد نصیب بھی نہیں ہے، اس لیے میں بادب با نصیب بولا کرتا ہوں، بے ادب بے نصیب نہیں بولتا۔ ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بے ادب ہے اس کے بارے میں بولوں گا کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہاں تو بولیں گے نا اپنے، اس طرح جو مدینہ طیبہ کا ادب نہیں کرتا اس کو بھی بے ادب بے نصیب بولیں گے ہم، لیکن یہاں جو ٹوپی نہیں پہنتا اس کو بے نصیب ہے نا بد نصیب یہ نہیں بولیں گے۔ تو اچھی بات ہے، ٹوپی پہننی چاہیے۔ پہلے تو ہم لوگ جو تھے نا بڑے بوڑھے خاص کر جوان بھی میں نے دیکھے پہلے سب ٹوپیاں پہنتے تھے، ہمارے بچپن کا مطلب یہ کہ بہت پہلے کی بات ہے، ٹوپیاں پہنتے تھے لوگ، اکثر پہنتے تھے، ننگے سر کم ہوتے تھے، اب ننگے سر زیادہ ہے، ٹوپی کم ہے، یعنی ہم امامہ پہنانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں، یہ ٹوپیاں اتارے جا رہے ہیں، اب ہوگا کیا اپنا؟ لیکن انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، انشاءاللہ شیطان اپنا کام کیے جا رہا، ہم انشاءاللہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، شیطان کو دم نہیں لینے دیں گے، اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں،
بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ تاری ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے۔ پیارے باپا جان، ہم سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے مدنی مذاکرے ہمیں بہت پسند ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ پیارے باپا جانی کی خدمت میں عرض ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ لوگ جن کے سر کے اگلے حصے کے بال جھڑ جاتے ہیں، اپنے ہی سر کے پچھلے حصے کے بال بذریعہ آپریشن وہ اپنے سر کے اوپر لگواتے ہیں۔ آیا ایسا شریعت میں کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ ہماری برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کا ایک حصے کی کھال نکال کر دوسرے حصے کی کھال پر لگاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمیر ریاض ہے، میرا تعلق ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے ہے۔ میرا پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے بابا جان 12 ربیع الاول کے جلوس کے دوران مٹھائیاں، ٹافیاں اور چاکلیٹ وغیرہ باندھتے وقت نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ رضا الہی، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لنگر تقسیم کر رہا ہوں، اور اس کے ثواب کی نیت کیجئے کہ اس کا ثواب خصوصاً جن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے، یہ مین نیت ہے۔ پھر اس کا احترام بھی ہو جو ان کے نام پر ہم پیش کر رہے ہیں، تو ویسے بھی اناج کا تو احترام ہے، کھانے کی چیزوں کا بھی احترام ہے، تو اس کو پھینکنا اس طرح کہ زمین میں لوگوں کے پاؤں تلے رون دی جائے یہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح اگر نشانہ دے کر کسی نے چاکلیٹ کسی کو دی یا پھل پھینکا کسی پر کہ اس نے کیچ کر لیا اور یہ پتا ہے کہ کیچ کر لے گا اور گرے گا نہیں، پاؤں سے کچلے گا نہیں، تو چلو پھینکنے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن جلوس میں جس طرح کا انداز میں نے دیکھا ہے اور جس طرح کی مارا ماری ہوتی ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، ان میں تو اتنا گرتا ہے کہ وہ روڈوں پر وہ دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ابلے ہوئے چنے، ٹافیاں اور پاؤں میں کچلی بھی میں نے دیکھی ہے روڈوں پہ، سبھی نے دیکھی ہوں گی یہ روڈوں پہ جلوس پہ چلتے ہیں، تو یہ اسی لیے کہ یہ پھینکتے زیادہ ہیں تو وہ گرتی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کہ یہ پتہ ہے کہ ضائع ہوں گی تو پھر پھینکنا نہیں چاہیے، ہاتھ میں دینا چاہیے، اور یہ بھی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس میں وہ لوگوں پر دکھاوا اور اظہار نہ ہو کہ میں جیسے کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ مجھے سخی بولیں گے، دلیر بولیں گے کہ بھئی بڑا لنگر لٹاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ بلکہ جو بھی لنگر لٹاتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اس پر غور فرما لیں کہ دراصل دین کے دیگر کام جو ہیں، جیسے کہ یہ دینی کام، تبلیغ کے کام، نیکی کی دعوت کے کام، یہ مطلب ان پر خرچ کرنے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ تھوڑی ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اداروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دینی مدرسوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ رقم اس میں سے دین کی خدمت کے لیے، ہاں لنگر بھی ٹھیک کیا جائے، جلوس بھی نکالا جائے، چراغاں بھی کرنا چاہیے، تو کچھ نہ کچھ رقم بچا کر دین کی تبلیغ پر بھی اس کو صرف کرنا چاہیے۔ یہ برسوں سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی رقم کچھ نہ کچھ بچا کر نیازوں میں سے لنگر رسائل کیا کرو، کہ آپ کا رسالہ پڑھ کر کوئی اگر چوٹ کھا گیا کسی کا دل اور وہ راہ راست پر آ گیا، نمازی بن گیا، آپ کا بیڑا پار ہوگا، نہیں بھی راہ راست پر آیا تب بھی وہ آپ جو رسالہ بانٹو گے اس کا ثواب تو ملے گا نا آپ کو، رسالہ بانٹو گے تو رسالے کتابیں، یا چلو بھائی آپ نے جو اب لوگ 100 دیگیں پکاتے ہیں، 200 دیگیں پکاتے ہیں پکانے والے، وہ بڑے چنے لٹاتے ہیں، بہت لاکھوں لاکھ روپے کا لٹاتے ہیں، تو یہ اگر جائز طریقے پر تقسیم کریں تو جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے،
لیکن اگر اس میں سے کچھ ایسی ترکیب کرے نا کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تو اس طرح دین کے کام بھی چلتے رہیں گے۔ ہاں اگر آپ نے چندہ ہی لنگر کے لیے لیا ہے لوگوں سے، تو اب یہ مدرسوں میں یا لنگر رسائل میں یہ پھر استعمال نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ جس سے چندہ لیں اس سے بات کریں کہ ہم یہ آپ کی رقم سرکار کے اصالے ثواب کے لیے ہم رسالوں میں بھی تقسیم، رسالے اس میں تقسیم کریں گے، کیونکہ رسالے تقسیم کرنے کا عرف نہیں ہے نیاز میں، یہ صرف دعوت اسلامی کا اپنا عرف ہے، تو عوام کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، تو اس لیے صراحتاً بات کر لیں ان سے کہ ہم یہ چنے بھی پکائیں گے، پھل بھی بانٹیں گے، اور ساتھ میں ہم کچھ رسائل بھی تقسیم کریں گے لنگر میں۔ یہ بڑے ٹرک وغیرہ بھر بھرا کر یہ لوگ بانٹتے، تو کاش یہ میرے ان مدنی پھولوں کو سنتے ہوں، تو یہ اس ترکیب سے بھی چندے میں یہ شامل کر لیں، اپنے جن سے لیتے ہیں ان کو درخواست کریں کہ ہم رسالے بانٹیں گے، منع کیوں کریں گے، وہ آپ کو بانٹنا ہی ہے نا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ اجازت دے ہی دیں گے، مگر ایک ایک سے اجازت لینی ہوگی، یا جس نے اجازت دی پھر ان کے پیسوں میں سے آپ رسالے لے سکیں گے، سب کے پیسوں سے نہیں لے سکتے، مکس نہیں کرنا، پھر تو خاص ایسے مخیر دو چار پکڑ لیں گے، وہ تھوڑی رقم آپ کو صرف رسالوں کے لیے دے دیں گے کہ چلو بھائی میرے پیسوں سے رسالے بانٹ دو، تو ان پیسوں سے آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالے لے لیجئے، مگر یہ بھی ٹرک میں وہ لوٹا لوٹ کے انداز میں پھینکیں گے اڑائیں گے تو یہ پھر بہت سخت بے ادبیاں ہوں گی، پھر بے ادب بے نصیب مجھے بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسالے آپ کا ایسا استعمال بھائی بانٹنے والا جو ٹرک کے نیچے ہو یا تو، اور وہ چلتے چلتے لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا رہے، یا ٹرک میں ایک طرف اگر پھل وغیرہ آپ بانٹ رہے ہیں تو دوسری طرف کوئی رسالے ہاتھ سے دے رہا ہو لوگوں کو، یہ ذہن میں ایک بھی رسالہ گرنا نہیں چاہیے، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں گرنا چاہیے، اور اس کے ہاتھ میں بھی اس طرح دیں گے اس کے ہاتھ سے بھی گرے نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جشن ولادت منانے والے یہ رقم جو ہے لنگروں کی یہ کچھ دینی کاموں میں بھی صرف کریں گے، اسی طرح دیگر جو بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، 100 50 دیگیں چڑھاتے ہیں لوگ، بہت چڑھاتے ہیں دیگیں، یہ سب بھی اگر چاہیں تو چاہیں کیا ان کو چاہنا چاہیے، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ رقم لنگر رسائل پر یا چلو طلبہ پر صرف کر دیں کہ بھائی میں اس رقم سے ایک نوجوان کو عالم دین بننے کے لیے ترکیب کروں گا، اور اس کا ایصال ثواب کریں، ہر چیز کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے نا، کہ میں سرکار کو ایصال ثواب کروں گا، چلو بھائی مثلا جامعۃ المدینہ سے آپ نے رابطہ کیا کہ میں جشن ولادت کی خوشی میں کسی طالب علم پر پورا کورس جو آتا ہے نا اس کا خرچہ دینا چاہتا ہوں، کتنا ہوگا صاحب؟ بھائی اتنا ہوگا، مگر اس میں کلی اختیارات لیے جائیں گے تاکہ وہ تبدیلی پیسوں کی بھی ہوگی، مکس ہو جاتا ہے اس میں ایک اس پہ، تو اس کی کتابیں بھی اسی سے آئیں اور جو بھی اخراجات اس کے ہوں اسی سے ہوں، یہ ترکیب بھی ممکن ہے، آپ جامعہ والوں سے اس کا مشورہ کر لیں۔ اسی طرح بھائی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں آپ کہ بھائی میں ایک عیسائی بھائی کو راہ مدینہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اب اگر وہ راہ مدینہ میں وقف ہونے والا مجبور ہے کہ وہ کہ اگر وہ بیچارہ رات دن ساری زندگی کام کرے گا تو بچے کیا کھائیں گے، اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، تو اس کا جو بھی یہ ترکیب بنے کہ اس کے جو اخراجات ہیں، پھر آنا جانا ٹرینوں میں بسوں میں، پلے سے بیچارہ کہاں دے گا غریب آدمی، انڈر اسٹوڈنٹ کہاں سے دے گا، تو یہ سارے اخراجات بھائی کتنا ہوگا مہینے کا خرچہ، تو صاحب اتنا ہوگا، تو ایک میری طرف سے راہ مدینہ میں وقف کر دو، یا میری طرف سے 25 ماہ کے لیے وقف کر دو بھائی، ایک میں اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا اور اس کا ثواب میرے آقا کو پہنچے، بھائی ایک 12 ماہ کے لیے وقف کر دو، اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، اچھا بھائی ایک مدنی قافلہ 12 عیسائی بھائیوں کا 30 دن کے لیے میں سفر کروانا چاہتا ہوں، تو اب اس کا خرچہ مجھ سے لے لیں، 12 دن کے لیے سفر کروانا چاہتا ہوں، چلو 3 دن کے لیے سفر کروانا چاہتا ہوں، ایک کوئی سفر کروانا چاہتا ہوں، تو ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن پلے پیسہ نہیں ہوتا، ایک تو دکان کی چھٹی کرے، کاروبار کی نوکری کی چھٹی کرے، آج مہنگائی ہے، بڑی مشکل سے گھر کا پورا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ قافلے کا سفر بھی خرچ کرے، چھٹی کی تنخواہ بھی کٹوتی کروائے، تو یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا،
ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ممکن ہوتا ہے، انسان ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کہ زیادہ تر طبقہ ان کاموں میں غریبوں کا ہوتا ہے اور یا چھوٹے لوگوں کا ہوتا ہے، جو نوکری والے ہوتے ہیں، بہت کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ نہیں اتنا مطلب سفر وغیرہ کرتے، اللہ کرے یہ بھی سیکھ جائیں قربانیاں دینا، کم ہوتے ہی ان میں ایسے لوگ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ سرکار کے ایصال ثواب کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت